ایک طرف پاکستان بہت سارے چیلنجز کو بڑے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں ان سے ڈپلومیٹک سائیڈ پر انڈیا کی طرف باقی سارے جتنے بھی چیلنجز ہیں انٹرنل ایکسٹرنل ان کی طرف. لیکن ایک چیلنج ایسا ہے جو کہ ابھرتا ہوا ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور وہ ہے دہشت گردی کا چیلنج. اس لیے کیونکہ انڈیا کو جب سبکی ہوئی تو ڈائریکٹلی تو وہ آ نہیں سکتے تھے اسی لیے انڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے حوالے سے ایکٹیولی اس ٹائم پر وہ یہ معاملہ پرسو کر رہے ہیں. کے پی کے اور بلوچستان دونوں سائڈ پر میر علی نارتھ وزیرستان میں ایک حملہ ہوا. ہمارے 13 جوان جو ہے اور 13 ہمارے جو بریو ہارٹس ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. اب یہ صورتحال ڈیولپڈ ہے. آج ہی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیوی کمشننگ پریڈ تھی اس میں انڈیا کی جو اٹیک اور اس کی ناکامی کے حوالے سے اور پاکستان کے عزم کے حوالے سے کیا فرمایا سنیں ذرا. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region, will squarely lie with the aggressor. Pakistan will protect its sovereignty and core national interests decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. اب اس کے بعد پشاور کور ہیڈ کوارٹر کا وزٹ بھی کیا آرمی چیف نے. لیکن کے پی کے اندر ہی ایک اور صورتحال ڈیولپ ہوئی. ہم لوگوں نے تقریباً 12-13 سال سے سنا تھا کہ وہاں ٹورزم کا بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ ٹورزم جو ہے اس کی بیسس کے اوپر فیسلٹیز بھی بہت زیادہ بنائی جائیں گی. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اس ٹائم پر ٹورزم پہ بڑا فوکس ہوا کرتا تھا. لیکن 12-13 سال میں کچھ ہوا ایسا کہ ٹورزم کی فیسلٹیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں اس لیے کہ ٹورسٹ آبی ریلوں کے اندر بہائی چلے جا رہے ہیں. پانی کا سیلابی ریلا آتا ہے ٹورسٹ کو بچانے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے. 2-2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. سوات کی افسوسناک صورتحال کے بعد اس ٹائم پر ایک سیاسی ابھار ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ غبار نکل رہا ہے سارا سی ایم کے پی کے اوپر. ازما بخاری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کامنٹ دیا ہے. وہ کامنٹ اسی بارے میں ہے کہ 1122 کدھر تھی, کہاں تھے ریسکیو کے سارے معاملات. سنیں سر. اس وقت جو ریسکیو 1122 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں. جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں. کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا, سی ایم کے پی کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ کے باہر کھڑے وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے جھوٹ ہے. کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے, یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا. اب مجھے یاد پڑتا ہے جس ٹائم پر اسلام آباد میں دھرنے کی بات ہو رہی تھی دسمبر کے دنوں میں تو اسی ٹائم پر میں نے اپنے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ ایمرجنسی وہیکلز جو کہ عام شہریوں کے لیے موجود ہوتی ہے وہ کوئی بھی سی ایم کسی بھی طریقے سے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. کس چیز کا انتظار تھا جب یہ ریسکیو مشن ہونا تھا. کے پی کے اندر ابھی کل ملا کر تقریباً 19 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں مختلف جگہوں پر. اسی اکیلے اس واقعے کے اندر 17 وہ لوگ تھے. 17 کے اندر سے 11 کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں, 3 کی ڈھونڈی جا رہی ہیں, 3 کو ریسکیو کر لیا گیا تھا. 2 گھنٹے تک انتظار کیا. وہ جو ویژولز ہیں اس ٹائم پر وہ المیہ ایک ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید جانوں کا اس طریقے سے کوئی امپورٹنس ہے نہیں. عطا تارڑ صاحب نے جو کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے منسٹر ہیں فیڈرل, وہ کہتے ہیں ڈی سی کو کیوں معطل کیا. معطل کرنا ہے تو سی ایم کو معطل کرے نا. ذرا سنیں. بائی حکومت نے ڈی سی معطل کیا ہے. معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا. کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ اب اس کے اوپر بہت ایکٹیولی ری ایکشن آنا چاہیے تھا کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے. اسپیشلی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو پی ڈی ایم اے نے ایک وارننگ دی تھی, ویدر کی وارننگ دی تھی, گلیشیل برسٹ ہونے کی بھی وارننگ دی تھی, جو محکمہ موسمیات کی طرف سے وارننگز دی جا رہی تھی, ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرایا گیا؟ ہوٹلز کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ اپنے وہاں موجود سیاحوں کو یہ بتائیے کہ کسی طریقے سے دریاؤں میں نہ جایا جائے؟ پراپر اویئرنیس کیوں موجود نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد توقع یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جن کی حکومت ہے کے پی کے اندر 12-13 سال سے, ان کی طرف سے کوئی سیریس ری ایکشن آئے گا. وہ سیریس ری ایکشن کی بات ذرا سن لیں. سلمان اکرم راج صاحب نے کیا فرمایا, پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا ری ایکشن کیسا.
اچانک جب ایک فلیش فلڈ آتا ہے کسی جگہ، ایک خاندان بیٹھا ہوا پکنک کر رہا ہے اور آنن فانن اس کے ارد گرد پانی آ جاتا ہے، تو وہاں کوئی سپر مین آ کر ان کو بچائے تو بچائے. یہ الزام دینا کہ ایک لمحے میں وہاں پہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آپ موجود ہوتا، ہیلی کاپٹر آپ موجود ہوتے. دنیا کے ہر ملک میں یہ آفتیں آتی ہیں، ایسے حادثے ہوتے ہیں. ایک حادثے کو اٹھا کر الزام دینا ایک پوری جماعت کو، ایک پوری جمہوری تحریک کو، یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک حادثے کو اس طریقے سے پوری جماعت پر الزام ڈال دینا مشکل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جماعت جہاں سی ایم کے پاس ہی ٹورزم کا قلمدان بھی ہو، وہیں ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑے بڑے بمانگے دول دعوے بھی کیے جا رہے ہوں اور کئی سالوں سے کیے جا رہے ہوں، دہائی سے اوپر سے کیے جا رہے ہوں. وہاں یہ توقع تو کی جا سکتی ہے کہ جو ٹورسٹ اس صوبے میں پہنچے، اس جگہ پر پہنچے جہاں ٹورزم کی آپ نے بات کی تھی، ان کی کم از کم بیسک ریسکیو کی ریکوائرمنٹس تو پوری کی جاتی ہوں گی. ایک طرف ریسکیو کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ سنی اتحاد کے جھنڈے تلے اکٹھی ہوئی تھی، اس کو بھی ریسکیو کی ضرورت پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پر بولی نہ لگنا شروع ہو جائے. بیرسٹر عقیل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، سنیں ذرا. آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے آرٹیکل 51 اور 106 کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیگر جماعتوں کو جائیں گی. ان جماعتوں کو جو پارلیمانی جماعتیں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. جب آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے، آپ میں سے کنٹیسٹ کر کے دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا، تو آپ لوگ آزاد ہی تصور ہوں گے. اب آپ کہیں کہ جی ہم فلاں جماعت کے ہیں یا فلاں جماعت کے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہہ دیا ان کو آزاد نہ سمجھیں، یہ سارے کے سارے ممبرز ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو حیثیت جماعت لڑنے نہیں دیا تھا انتخابات، وہ بات بھی الگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی. لیکن بہرحال بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے. سنیں. کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے. نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے. اچھا، اب دو آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں، پی ایم ایل این آرٹیکل 106 اینڈ آرٹیکل 51. میرے پاس دونوں موجود ہیں، لیکن بفور آئی گو انٹو دیٹ ڈسکشن میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اس ٹائم پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. بس اب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.